اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. آخری مطلب جس پر شیخ مصنف نے زور دیا سابق درس میں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کلام الشیخین ابو علی سینا اور محقق طوسی کی بات کو میرے مخالفت میں آپ لوگ بطور دلیل پیش کریں، اس لیے کہ میری گفتگو دلالت تصوریہ میں ہے، جہاں پر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ الفاظ ذات معانی کے لیے وضع ہو گئے ہیں، نہ وہ معانی زائد مراد ارادہ شامل نہیں ہے۔ ہاں ان کلام عالمین اس میں اشارہ ہے کلام ارادہ تصدیقیہ کی طرف۔ ارادہ تصدیقیہ میں یقیناً ارادہ شامل ہے معنی میں، اس لیے کہ اگر واقع میں متکلم کا ارادہ نہ ہو تو یہ کلام جس کلام سے آپ استفادہ کرتے ہو هذا الكلام تابع للارادہ هذا كاشف بان المعنى مراد اولا، لہذا یہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے۔ کلام متکلم صاحب نے کیسے استفادہ کیا کہ یہ کلام مراد متکلم ہے، یہ استفادہ کہاں سے کیا؟ اس لیے کہ واقع میں اس نے ارادہ کیا ہے۔ ارادہ داخل دلالت تصدیقیہ میں دلالت تصدیقیہ ہے کہ میرا چونکہ مقصود ہے یہ معنی، اس لیے کہ میرا کلام اس سے کاشف ہے۔ اگر یہ مقصود نہ ہوتا، میرے ارادے میں شامل نہ ہوتا دلالت تصدیقیہ میں، تو وہ کلام دلالت ہی نہیں کرتا۔ جس طریقے سے کاشف اس وقت کہا جاتا جب مکشوف ہو، مقام اثبات اس وقت کہا جاتا جب مقام ثبوت ہو۔ دلالت تصدیقیہ میں یہ چیز موجود ہے۔ مصنف اس پر زور دیتے ہیں جو ہے مراد تو ہے، مراد متکلم ہے، اسی لیے تو کلام متکلم مراد پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ دلالت تصدیقیہ کی صورت ہے۔ یہ دلالت تصدیق کی دنیا ہی الگ ہے، میرا مطلب کسی اور وادی میں ہے۔ آپ لوگ کہاں سے یہ کلام لے کر آ رہے میرے مقابلے میں جو پیش کرتے ہیں؟ تمام ان قلت على هذا يلزم ألا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد۔ مصنف اپنے نفس کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اپنے اوپر، کہ ہاں اس بنا پر، کس بنا پر کہ دلالت تصدیقیہ میں بل دلالت تابع ارادہ متکلم ہے، دلالت تصدیقیہ میں اس بنا پر على هذا القول بأن في الدلالة التصديقية دلالة الألفاظ على المعاني تابعة لإرادة المتكلم۔ دلالة تصديقية على هذا القول يلزم، لازمة کیا فعل يلزم ألا يكون هناك دلالة، وہاں پر کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ کہاں پر؟ عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد، یہ پہلی صورت، اور دوسری صورت او الاعتقاد، یعنی عند الاعتقاد او عند الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد، یعنی دو حالتیں ایسی ہیں ہمارے سامنے جہاں پر کوئی دلالت نہیں ہونی چاہیے، وہ حالانکہ دلالت ہے۔ مستشکل یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے بقول دلالت تصدیقیہ میں شیخ المصنف اگر اس بات کے قائل ہو جائیں تو دو موارد ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پر تو دلالت ہے یقیناً، وہ حالانکہ آپ کے بقول وہاں پر دلالت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی دو مورد پہ ہیں؟ عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد۔ مولا نے کیا کہا؟ صلی عند رؤیت الہلال، اور میں نے کیا استفادہ کیا صلی سے؟ صلاۃ کا۔ یا قطعا جس طریقے سے بھی اللہ کل حال خطا ہے یا قطع ہے، کس چیز کے بارے میں؟ ما لیس بمراد، جو مراد متکلم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے قطع حاصل ہے۔ وہ قطع کس کے بارے میں؟ مثلا نماز کے بارے میں۔ رؤیت الہلال کے وقت مولا نے صلی کہا، اب یہ صلی سے معنی لغوی مراد دعا ہے یا صلاۃ نماز۔ فرض کیجئے کہ مراد متکلم اس صلی سے دعا ہے، معنی لغوی ہے، اور مجھے قطع حاصل ہوا جس طریقے سے بھی کہ صلی مثلا امر ہے، فلان اس کا ظہور فلان میں ہوتا ہے، اللہ کل حال قطع پیدا ہوا کہ جو ہے مراد متکلم صلاۃ ہے۔ وحال آن کی واقع میں یہ ابھی فرض کرے کہ واقع میں یہ مراد متکلم نہیں ہے،
تو اب آ جائے یا قطعاً، مثلا آپ کو قطع حاصل ہوا، یہ قطع ضروری نہیں کہ جو ہے موافق واقع ہو، بس اوقات ایک چیز کے بارے میں آپ قطع پیدا کرتے ہیں وہ موافق کے مخالف ہو، تو یہاں پر ہر کوئی کہتا ہے کہ دلالت ہے، یعنی هذا الكلام يدل على ان الصلاة واجب عند رؤية الهلال ولهذا حصل عندنا قطع. اب وہ قطع کے اسباب آپ کے پاس جیسے بھی ہو، قرائن صيغة الامر وفلان وفلان، اس طریقے سے آپ نے وجوب صلاۃ کا، وجوب دعا کا نہیں. یا مثال کو بدل دو تاکہ زیادہ واضح ہو جائے. صلی سے ٹھیک ہے صلاۃ اصطلاحی ہی مراد ہے، لیکن میں نے وجوب صلاۃ کا استفادہ کیا، اس دعا رؤیت ہلال والے چھوڑے، وجوب صلاۃ کا میں نے استفادہ کیا، وہ حالانکہ مولا کا مقصود وجوب صلاۃ نہیں ہے، استحباب مراد. ایک نماز کے بارے میں صلی کہا ہے، اس سے میں نے وجوب کا استفادہ کیا، وہ حالانکہ قطع بھی حاصل ہو گیا میرے پاس قرائن کے ذریعے سے قطع حاصل، وہ حالانکہ فی واقع الامر المولا لا يريد الوجوب بل يريد الاستحباب. شیخنا المصنف، مصنف سے بھی مخاطب یہ مستشکل جو اشکال کرنے والا ہے، اگر مصنف نے خود اعتراض کیا کہ شیخنا المصنف یہاں پر دلالت تصدیقیہ نہیں ہونی چاہیے، وحالانکہ کلام يدل على ان المراد من هذا الامر هو الوجوب، ٹھیک نہیں، والحال هو ليس بمراد، وحالانکہ وہ مراد نہیں ہے. مراد نہ ہونے کے باوجود کلام میرے پاس دلالت کرتا ہے وجوب کے اوپر، یہ دلالت تصدیقیہ ہے. اور آپ کے بقول جب تک مراد متکلم نہ ہو تب تک وہاں پر دلالت تصدیقیہ ہوتی ہی نہیں. مصنف یہ ثابت ہے دلالت تصدیقیہ میں مراد نہ ہو تو کلام دلالت تصدیقیہ وہاں پر نہیں، یعنی کلام لا يدل، کلام دلالت نہیں کرتا، پہلے مراد متکلم ہونا چاہیے تاکہ کلام اس کے اوپر دلالت کرے. تو یہ اعتراض وارد کیا. یا دوسری صورت اول اعتقاد، دوسری صورت اشکال کی بإرادة الشيء ولم يكن له من اللفظ مراد. یا ایک حالت یہ ہو سکتی کہ جو ہے اعتقاد پیدا ہوا میرے پاس کس کے بارے میں، بإرادة الشيء، کہ مولا نے شاید اس شیء کا ارادہ کیا، وحالانکہ ولم يكن له من اللفظ مراد، وحالانکہ اس شیء کے لیے لفظ سے کوئی مقصود نہیں. یعنی کیا مطلب، فرض کیجئے محمل ہے لفظ، مقام اجمال میں ہے مولا، لیکن آپ کہتے کہ مراد یہ ہے، اعتقاد پیدا ہے. مولا مقام اجمال میں مبہم رکھنا چاہتا ہے، یا مولا عرفی مبہم رکھنا ہے اجمال یا احمال کے مقام میں، اور یعنی ظہور نہیں ہے، اس کے لیے مراد ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کلام سے اعتقاد یہ ہے مراد متکلم ہے. فإذن دو صورتیں ہیں بس اشکال کی. پہلی صورت میں قطع پیدا کرنا اس شے کے بارے میں جو اصلا مراد متکلم نہیں ہے، واقع ہے، وہ یہاں پر دلالت نہیں ہونی چاہیے، وہ حالانکہ دلالت ہے اسی لیے قطع پیدا ہوگی. اور دوسری صورت اعتقاد پیدا کرنا اس مراد کے بارے میں جو اصلا مراد ہے ہی نہیں، اس مقصود کے بارے میں جو اصلا مولا کا مقصود ہے ہی نہیں، یعنی اصلا کلام کے لیے کوئی مراد ہی نہیں ہے، کلام مقام اجمال میں ہے، آپ مراد کو تشخیص کرتے ہیں تو اس کلام سے مراد یہ ہے. مستشکل کے دونوں اشکالوں کی صورت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جہاں انسان کو قطع حاصل ہو، قطعاً ہو یا جس طریقے سے بھی قطع حاصل ہو، بإرادة الشيء، ایک شے کے ارادہ کرنے کے بارے میں، وہ حالانکہ واقع میں وہ مراد نہ ہو، یا حصل عنده اعتقاد بمراد، مولا کے ایک مراد ہونے کے بارے میں، مقصود ہونے کے بارے میں اعتقاد حاصل ہوا، وہ حالانکہ لم يرد شيئا في الواقع، واقع میں کسی شے کو اس کو ارادہ ہے ہی نہیں. تو یہاں پر آپ کے بقول دلالت تصدیقی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دلالت تصدیقی میں مصنف نے کیا کہا، دلالت تصدیقی میں دلالت تابع ارادہ ہے، یعنی پہلے ارادہ ہو تب دلالت ہوگی، مراد متکلم ہو تب کلام اس پر دلالت کرے گا، وہ حالانکہ یہاں پر کلام دلالت تو کرتا ہے اور واقع وہ مراد نہیں ہے، اس بنا پر یہاں کوئی دلالت نہیں ہونی چاہیے. قلت نعم میں مخالفت نہیں کروں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لا يكون حينئذ دلالت، ایسی صورت میں کوئی دلالت نہیں ہے، دلالت تصدیقی نہیں ہے، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، ٹھیک ہے کہ نہیں، يحسبها گمان کرتا ہے، ہاں اس جہالت اور ضلالت کو جاہل کیا گمان کرتا ہے، دلالت گمان کرتا ہے. دلالت تصدیقیہ میں ملخص الکلام مراد کی تابع ہے دلالت الکلام
على أن هذا الشيء مراد هذا الشيء تابع لإرادة المتكلم. بنا على یہ جو اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ بسا اوقات ہم ایک چیز کے بارے میں قطع پیدا کرتے ہیں وہ حالانکہ وہ شیء مراد مولا نہیں ہے، یا بسا اوقات مراد کو معین کرتے ہیں وہ حالانکہ اصل میں کوئی ارادہ ہی نہیں کیا ہے. یہاں پر دلالت نہیں ہونی چاہیے، وہ حالانکہ دلالت سمجھ کے تو یہ تعین یہ قطع حاصل ہوا ہے. تو مصنف کہہ رہے کہ نعم نعم اس کا نام دلالت نہیں دیتے ہیں ہم، نہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن یہ چونکہ جاہل ہے واقع میں اس جہل کے ادراک نہیں کرتے، اس لیے دلالت کہتا ہے، وہ دلالت ہے ہی نہیں سرے سے. ولعمری میری جان کی قسم ما افادہ العلمان من التبعیہ، شیخ طوسی محقق طوسی اور ابو علی سینا نے جو کچھ جو ہے افادہ کیا ہے من التبعیہ، تبعیت کا، تبعیت علی ما بینا، تبعیت اس معنی میں جو ہم نے بیان کیا، واضح لا محیص عنہ یعنی لا مفر عنہ، ایک واضح چیز ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے. وہ کون سی طبیعیت آگا پھر سے میں تکرار کروں گا. دلالت تصدیقیہ میں دلالت الکلام او الالفاظ علی المعنى تابع لارادۃ المتکلم. ارادۃ المتکلم بأي معنی؟ ارادۃ المتکلم لهذا المعنى، معنی مراد ہوتا ہے کہ کلام ارادے پر دلالت کرے گا، یہ دلالت تصدیقیہ میں ہے. اور معنی مراد ہونے پر کیا دلیل آپ پر کس طرح ثابت کریں گے یہ مراد متکلم ہے کہ پھر اس کے قرائن ذکر ہے ان یکون فی مقام بیان، اللہ یکون حاضلا مذاق کرنے والا نہ ہو. یہ قرائن ہونا کب ضروری ہے؟ یہ اس چیز کے لیے تاکہ مراد ہونے کو ہم ثابت کریں تاکہ کلام اس پر دلالت کرے. ولا یکاد ینقضی تعجبی، اور ابھی تک یہ لا یکاد ہے، یہ تکرار زیادہ ہے عبارت میں. اور لا یکاد یعنی اگر ادبیات میں جائے عوامل میں تو یعنی ابھی تک یہ میرا تعجب ختم نہیں ہو رہا ہے. نہیں کہتے کادت الشمس تغرب، قریب یعنی غروب ہونے والا ہے، یعنی غروب ہونے والا یعنی کیا مطلب؟ ممکن نہیں کہ تخلف ہو، غروب ہونے والا ہے. یعنی لا یکاد ینقضی تعجبی، میرا تعجب انقضا نہیں ہوتا، منتہی نہیں ہوتا ہے. کیف رضی المتوہم صاحب الفصول، توہم کرنے والا کیسے راضی ہو گیا کہ ان یجعل کلامہما، ان دونوں کے کلام کو قرار دے دے ناظرا الی ما، اس چیز کی طرف ناظر قرار دے دے کہ لا ينبغي صدورہ، جس کا صادر ہونا مناسب نہیں ہے، من فاضل ایک فاضل انسان سے، فضلا کی جائے کہ امن هو علم فی التحقیق والتدقیق، یہ اس شخص سے صادر ہوگی جو کہ تحقیق اور تدقیق میں وہ بلے علم ہے، یعنی ایک رہبر ہے، اس میں نام ہے اس کا. یہ کیسے کہا کہ جو ہے صاحب فصول کے اوپر معترض ہے، کیسے ممکن ہوا صاحب فصول یہ کہے؟ متوہم یہی بعض الفاظل سے مراد بلے صاحب الفصول کے اصول الغربی ہے کہ کلام محققین کلام عالمین کو جو ہے دلالت تصدیقیہ سے ہٹا کے جو ہے دلالت تصویر کے اصل دلالت کی طرف ہٹا دیا. یہ بالکل مقام تعجب ہے، یہ ایک عام فاضل انسان سے یہ بات صادر نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے صاحب فصول سے اس طرح کی بات ثابت ہو؟ کلامہما کلام المحقق الطوسی و کلام ابن سینا، عالمین کلام العالمین. نہیں عبارت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ تعجب اور تعجب ختم نہیں ہوا کہ کس طریقے سے متوہم یعنی صاحب فصول راضی ہوا اس بات پر کہ وہ قرار دے دے صاحب فصول ان دونوں کے کلام کو کیا قرار دیا؟ ناظرن، مفعول ثانی ہے، ناظر قرار دیا، یعنی کلام متوجہ کس بات کی طرف؟ الی ما، اس شیء کی طرف لا ينبغي صدورہ، ایسی شیء کی طرف ناظر قرار دیا ہے جس کا جو ہے صادر ہونا ایک عالم سے ممکن نہیں ہے. وہ کیا چیز کس کی طرف ناظر قرار دیا ہے؟ یعنی دلالت تصوریہ کی طرف ناظر قرار دیا ہے. ان دونوں کے کلام سے صاحب فصول یہ سمجھے، ہاں صاحب فصول نے کیا سمجھا کہ شیخنا المصنف آپ نے یہ جو کہا کہ جو ہے الفاظ ذات معانی کے لیے وضع ہو گئے، معانی مراد کے لیے نہیں، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ وہ حالانکہ عالمین نے کہا ہے کہ جو ہے الدلالۃ تابعۃ للارادہ. تو شیخ نے کہا کہ یہ تعجب کی مقام ہے، ان کی بات تو تصدیقیہ میں ہے، میری بات تصوریہ میں ہے. کیسے ممکن ہے کہ جو ہے شیخ صاحب فصول جیسے عالم دین ایک جو کہ علم فی التحقیق ہے وہ لا کے ان کی بات کو ادھر تطبیق کر دلاتے تصوریہ میں لا کے ہمارے ساتھ؟ یہ تعجب. اللہ اس میں کلام کثیر ہے، ہم نے عبارت سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ السادس وضع المرکبات،
لا وجہ، یہ عبارت بھی اصول مظفر میں جا کے دیکھیں، شاید آپ لوگ یہاں پڑھیں گے تو ایک دم سے وہ آپ لوگوں کے لیے پڑھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی اس کے. لا وجہ لتوہم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. اس کو آسان الفاظ میں پہلے بیان کروں کہ زید قائم، ایک زیدن ہے، ایک قائمون ہے، ایک خود جملہ ہے، اور بلے زیدن میں کئی وضع آپ کے پاس ہے. زیدن میں کیا ہے گا؟ لفظ زید کا وضع معنی کے لیے لفظ زید، اور زیدن کی جو حیت ہے رفع کے ساتھ اس کی وضع، یعنی زیدن جب بھی رفع کے ساتھ آ جائے یعنی یہ مبتدا ہونے پر دلالت کرے گا یا خبر ہونے پر دلالت کرے گا، رفع کے ساتھ یا فاعل ہونے پر. یہ ایک وضع ہے اعراب کے لحاظ سے، ہیئت اعرابی کے لحاظ سے ایک وضع ہے. خود زیدن رفع یعنی ہیئت اعرابی تدل علی انه فاعل او علی انه خبر فلان فلان، اور لفظ الزید يدل بان هناك ذات متشخصه في الخارج. یہ ایک وضع ہے یہاں پر، یہ صورت آپ بنا سکیں. قائمون میں تنہا اس کو دیکھیں، مفردات المرکبات کہتے ہیں. قائمون میں نفس المادہ جو کہ قاف قیام سے، قاف یا الف، یہ جو مادہ مصدر ہے، هذا يدل على اصل القیام، اور اس کی جو ہیئت بنی ہوئی شکل قائم علی وزن فاعل، یہ ہیئت شکل ہے. اس کی وضع کس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ فاعل ہے. قائم علی وزن فاعل، فاعل کا صیغہ ہے، یہ وضع ہے. ہیئت کا وضع، مادہ کا وضع ہر لفظ میں، مفردات الگ الگ کر کے دیکھیں. اور ایک اور قسم ہے اسی قسم میں سے، خصوصیات میں سے، تقدیم اور تاخیر. زید فی الدار، فی الدار زید، فی الدار زید، یعنی جہاں پر خصوصیت کے ساتھ حصر کے لیے آپ کوئی جملے استعمال کرتے ہیں، انما زید قائم، یہ بھی انہی میں سے ہے جو خصوصیت کے ساتھ خاص نسبتوں پر، خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ بھئی جب زیدون قائمون میں زید اپنی ہیئت اور مادہ کے ساتھ ایک چیز کے لیے وضع ہے، قائمون ایک ہیئت اور مادہ کی وضع موجود ہے، اور اس چیز سے آپ معنی استفادہ کرتے ہیں، تو پھر یہ ضرورت نہیں ہے، لا وجہ، ضرورت نہیں ہے کہ زید قائمون کو ملا کے اس مکمل جملے کو پھر ایک معنی کے لیے وضع کریں. یہ ایک وضع ثانی مفردات کے، زید اور قائم کے وضع سے متعدد وضاحات ہیں یہاں پر، مادہ ہے سب کچھ، ان سے ہٹ کے پھر ہیئت جملہ کو ایک معنی کے لیے وضع کریں. وہی معنی جو کہ استفادہ ہو رہا ہے ان کے مفردات سے ہی جو معنی استفادہ ہو رہا ہے، ایک الگ وضع کے قائل ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لا وجہ مناسب نہیں ہے، وجہ نہیں ہے کہ لتوہم وضع للمرکبات، مرکبات کے لیے ایک وضع کے قائل ہو جائیں، یعنی جمل مرکبہ. وإلا ہر لفظ مرکب ہے مشائخنا، ہر لفظ مرکب ہے. قائمون مرکب من المادہ والحیاء، اس میں بحث نہیں ہو رہی ہے. یعنی مرکبات سے مراد مبتدا خبر ملا کے جملہ جو مرکب ہے، جمل ان مرکبات کے لیے وضع کے نہیں. غیر وضع المفردات، مفردات کے وضع سے ہٹ کے مرکبات جملہ جو بنتا ہے اس کے لیے الگ پڑھنا. کیوں بھائی؟ توہم کا معنی کیا بن گیا یہاں پر؟ جی ترجمہ کس طرح لا وجہ، توہم کرنے کا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے وہم کا، وہم توہم کرنے کا. یہاں پر مرکبات کی وضع کا توہم کے لیے کوئی وجہ نہیں. غیر وضع المفردات، کیوں؟ ضرورت، یعنی لضرورت عدم الحاجة إليه إلى وضع المركبات بعد وضعها، بعد وضع المفردات بموادها. ٹھیک ہے کہ نہیں مشاہد؟ نہیں، بعد وضعها، بعد وضع المركبات بموادها، بمواد المركبات، اس طریقے سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا آپ مفردات کی طرف بھی لٹا سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، بعد وضع المفردات مواد کے ساتھ، بمواد المفردات فی مثل زید قائم وضرب عمرو بکرا شخصیا، یعنی شنو شخصیا؟ بموادها، یہ شخصیا متعلق ہے بموادها فی مثل فلان شخصیا، وضع شخصی. مادہ جو ہے نا مادہ کا وضع شخصی ہے. مثلا قیام زید قائم میں قیام معنی قیام پر، معنی حدث قیام پر ہی دلالت کرے گا، غیر پر دلالت نہیں کر سکتا ہے. قیام مصدر
یہ وضع شخصی ہے، یعنی وضع المادہ وضع شخصی. بھئی ضرب کا جو مادہ ہے خود ضرب پر ہی دلالت کرے گا نا، حدث ضرب پر، کسی اور چیز پر دلالت نہیں کرے گا، اس کو مادی کہا جاتا ہے. اسی لیے یہ جو وضع شخصیاً ہے نا، قید ہے اسی کے لیے بعد وضعها بموادها شخصیاً، یعنی وضع المواد وضع شخصی. یہ وبهيئاتها وبهيئات المفردات المخصوصة، اور مفردات کی جو ہیئات ہیں جو کہ مخصوص ہیں من خصوص اعرابها، من خصوص اعرابها نوعيا. ہیئات کی وضع کیا ہے؟ وضع نوعی ہے. مثلا عرض کیا زید میں لفظ زید شخصی ہے، مادہ زید. اما زید رفع کی جو کیفیت ہے ہیئت الرفع، هذا تدل ممکن مبتدا خبر، یہ تمام کل مرفوع کو دلالت کرتی ہے، یہ نوع ہے. اسی طرح قائم میں نفس القیام يدل على حدث القیام، اما هیئت قائم تدل على انه فاعل، یعنی تدل على نسبت القیام الى فاعل، نسبت الحدث الى فاعل، چاہے وہ قیام کی صورت میں ہو، ضارب ضرب کی صورت میں ہو. یہ ہیئت نسبت پر دلالت کرتی ہے. ہیئت قائم، نفس قائم نہیں، ہیئت قائم نسبت الفاعل الى نسبت الحدث الى الفاعل، یہ کلی چیز ہے، نوعی ہے. بات واضح ہوئی نا؟ بس خلاصہ مواد کے وضع وضع شخصی ہے، ہیئت کے وضع وضع نوعی ہے. ومنها یعنی کیا مطلب ومنها؟ ومن الهيئات المخصوصة، منها کی ضمیر جو ہے نا ہیئاتها المخصوصہ ہے نا، ہیئات مخصوصہ میں ہی داخل ہے کیا؟ خصوص ہیئات المرکبات، ان مرکبات کی ہیئتیں الموضوعتی جن مرکبات کو وضع کیے گئے ہیں لخصوصیات النسب، خاص نسبتوں کے لیے، والاضافات اور خاص اضافی چیزوں کے لیے. اضافات کس کی طرف؟ بمزایاها، خاص اضافات بمزایاها یعنی بخصوصیاتها، بخصوصیات المرکبات الخاصتی جو کہ خاص ہے. زائد خصوصیات نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مزایا، مزایا خصوصیات یعنی زائد خصوصیات کے لیے. اصل ایک دفعہ خود جملے کا ایک معنی ہوتا ہے، ایک دفعہ اس معنی میں خاص خصوصیت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ خاص خصوصیتیں کیا ہیں؟ من تأکید و حصر وغیرہما. یہ وضع جو ہے نا یہ بھی نوعی ہے. مثلا اس کے لیے کیا مثال آپ پیش کریں گے؟ ان زید قائم، انما زید قائم. یہ حصر کے جو جملہ حصریہ یا تقدیم و تاخیر کا مسئلہ، یہ وہ ہے کہ جو خاص خصوصیت پیدا کرنے کے لیے جملے میں یہ ہیئتیں سامنے آتی ہیں. یہ ہیئات بھی ہیئات نوعیہ ہے، یعنی حصر جہاں کہیں بھی ہو، چاہے انما زیدون یا کسی انما یرید اللہ، حصر یفید معنی خاص، تو یہ بھی ہیئات نوعیہ کہا جاتا ہے. تمام. بداہت، بداہت یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے بداہت کس کے ساتھ ربط ہے؟ اوپر جو کہا نا لا وجہ شروع میں، لا وجہ للتوہم، خود پورا کل مرکب کے وضع کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. کیوں بھائی؟ بداہت یعنی لوضوح ان وضعها وضع المرکبات كذلك، اسی طرح کس طرح وضع المرکبات بموادها وبهيئاتها الخاصة. کیونکہ مرکب مثلا زید قائم جو مرکب ہے کہ نہیں، اس کی وضع خود اس کے مواد اور مواد کے ہیئات کے ذریعے سے جو وضع ہے وافن کافی ہے بتمام المقصود منها من المرکبات. خود زید قائم سے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں مرکب سے، وہ اس کے مفردات کے مادہ کا وضع اور مفردات کے ہیئت کی وضع سے آپ نے استفادہ کیا ہے، یہی مقصود کے لیے کافی ہے. کما لا یخفا، یہ چیز مخفی نہیں ہے. پھر ایک اور وضع کی طرف آپ تحصیل حاصل ہے، من غیر حاجت الى وضع آخر لها للمرکبات بجملتها یعنی بتمامها بأسرها، جملہ بما ہو جملہ اس کی طرف محتاج نہیں ہے. تمام. یہ پہلی دلیل وضع مرکبات کی طرف محتاج نہیں ہے کلن. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے جملے کو وضع کیا ہے وہ مقصد خود اس کے مفردات کے وضع مادی اور وضع حیئی سے ہم نے استفادہ کیا ہے. ایک الگ ظاہر چیز کی طرف ہم محتاج نہیں. پہلی دلیل. دوسری مع استلزامہ، استلزام وضع المرکبات، کل مرکبات کے وضع یہ لازمہ ہے کس چیز کا؟ الدلالۃ
الدلالت مفعول ہے استلزام کے لیے، استلزام اضافہ ہوا فاعل کی طرف، مصدر اگر فاعل کی طرف اضافہ ہو تو مفعول حالت نصب پر ما استلزام وضع المرکبات الدلالت علی المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداته، دو لحاظ، وہی بات آ رہی ہے، دو لحاظ، وہ کس طرح سے دلالت کا استلزام بنے گا، کس دلالت کا علی المعنى، معنی کے اوپر، تارتن ایک دفعہ بملاحظت وضع نفسها، نفس المرکبات، بما یہ مرکبات وضع کا یہ ایک لحاظ کرنا پڑے گا، اور وہ اخرى بملاحظت وضع مفرداتها، دوسرا لحاظ خود اس کے مفردات کے، یعنی دو وضعوں کی دو لحاظ، وہ حالانکہ خلاف الوجدان ہے، جب بھی کوئی انسان جملہ کرتا ہے وہاں لحاظ واحد، واللحاظ الواحد يرتبط مع مفردات، نہیں کہ اصل جملہ کی طرف ایک اور لحاظ کیا جائے، تمام یہ ما استلزاموں کی زمین جائے گی مرکبات کی طرف، وجہ مع استلزامی ہی استلزام وضع مرکبات، کیونکہ خود مرکبات جمع ہے، یہ مفرد ہے، اس لیے وضع مرکبات کی طرف مفرد کی زمین علی المعنى تارة بملاحظة وضع نفس المرکبات یا وضع نفس بل نفس المرکبات واخرى بملاحظة وضع مفردات المرکبات. اب آ جائے ولعل المراد، یہ تو یہاں تک تو رد کیا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ مرکبات باجزائها مجموعاً ایک وضع کہ جو قائل ہے اس کو رد کیا، لیکن یہاں لعل سے مصالحت کروا رہے ہیں کہ شاید احسن تو شیخ مظفر نے کہا ہے، وہاں مراجعہ کرے تو اور واضح ہو جائے گا، مطلب بس ختم کفایت کی بار سمجھنے کے بعد شیخ مظفر نے بھی کوشش کی ہے کہ ملاقات کرانے کی، وہ کیسے، جنہوں نے کہا کہ جو ہے مرکبات کی جو وضع کا ہے، مرکبات کے لیے وضع، ان کا مقصود وہی جو ہے ہیئات کا وضع نہیں ہے، مفردات کے ہیئات وہی ہی ہے، لیکن یہ تعبیر میں ذرا تقصیر ہے تعبیر میں، جس کی وجہ سے توہم پیدا ہوا ہے. باقی جنہوں نے وضع المرکبات وہ کوئی الگ وضع کے نہیں ہے، وضع مفردات سے ہٹ کے ایک اور وضع کے قائل ہو جائے، نہیں، بس وضع المواد اور وضع الہیئات، اسی ہیئات کو وضع المرکبات سے تعبیر کیا ہے، مفردات کی جو ہیئات ہے نا اسی کو مرکبات سے تعبیر کیا ہے، جس کی وجہ سے ولعل المراد، یہ کون کہہ رہے ہیں لعل المراد؟ شیخ مصنف فرماتے ہیں، شیخ مصنف آخوند، ہاں، ولعل المراد من العبارات، وہ عبارتیں کہ الموہمت لذالک، جو وہم میں ڈالتی ہے ذالک اس چیز کا وہم، کون سی چیز، وضع المرکبات بأسرها وبتمامها، اس سے مراد ہوا وہ مراد وضع الہیئات علی حدۃ، وہی ہیئات کا وضع ہے علی حدہ، یعنی کیا مطلب، قائم کی الگ ہیئت کو میں دیکھتا ہوں، زیدون کی الگ ہیئت کو، ضربہ کی ہیئت، زیدون امرن ضرب زیدون، ان کی الگ الگ ہیئت ہے، یہی مراد ہے، غیر وضع المواد، مواد کی وضع سے ہٹ کے یہی ہیئت ہی مراد ہے، لا وضعها یعنی لا وضعها، لا وضع المرکبات بجملتها یعنی بأسرها، وہاں عبارت مظفر میں کیا ہوگا، بأسرها یعنی بتمامها، بتمام المرکبات، علاوة على وضع كل منهما یعنی علاحدہ على وضع كل منهما یعنی من المواد والهیئات، دو وضع آپ کے پاس ہیں، کون سے وضع، وضع المادہ ووضع ہیئت المادہ، اس سے ہٹ کے وضع المرکبات کوئی تیسری چیز کل جملے کے لیے نہیں ہے. اگر کہیں ایسی عبارت اگر سامنے آ جائے تو ان کا مقصود یہی وضع مواد اور وضع حیات سے ہٹ کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ تعبیر جو ہے تھوڑی سی اس میں تفصیل جس کی وجہ سے وہ ہم پیدا ہوتا ہے. وصلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.